الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ کل ہم نے 10 پاری کا خلاصہ دیکھا تھا، انشاءاللہ تعالی آج ہم 11 پاری کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جی سسٹر نیلوفر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سسٹر نیلوفر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج تلاوت کے ساتھ میں اس جی پاری کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تعملون۔ بارک اللہ فیکم سسٹر نیلوفر۔ ایک چھوٹی سی بات کہ ہمیں پتہ ہے جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں، اگر ہمارے اندر وہ جذبہ ہے تو بے شک ہمارے لیے اللہ رب العالمین راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ہماری کلاس کے جو ممبر ہیں سسٹر نیلوفر، الحمدللہ وہ 2 سال سے اس کلاس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ شاید اگر ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہاؤس ورک ہم کر رہے ہیں، ہاؤس وائف ہم ہیں، گھر سنبھال رہے ہیں، تو شاید ایک ہمارے تھوڑا آسانی ہوں گی گھر میں بیٹھے ہوئے کلاس کرنے کے لیے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ورکنگ لیڈی ہے، یہ جب کلاسز کرتی ہے یہ اکثر اپنے آفس میں بھی ہوتی ہیں تو یہ کلاسز کو اٹینڈ کرتی ہیں، اور الحمدللہ کیونکہ ان کا کچھ ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ شاید ان کو جو ایریا میں وہ رہتی ہیں تو زیادہ تر نان مسلم ہی ہیں، ان کا میڈیم بھی شاید مراٹھی میڈیم تھا، جہاں پر یہ کام کرتی ہیں، جہاں پہ ورک کرتی ہیں جو آفس میں ہے، تو شاید اس طرف بھی آس پاس ان کے پورے نان مسلم ہی ہوتے ہیں۔ تو ویسے ماحول میں رہ کر دین کو سیکھنے کا جذبہ، دین کو سیکھنے کی کوشش، دین کو سیکھنے کی مشقت یہ بہت ہی کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، تو الحمدللہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت مبارکباد آپ کو بھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے ہدایت کے لیے، کیونکہ اکثر کچھ عورتیں ویسی بھی ہیں جو گھر بیٹھنے کے باوجود بھی اگر ہاؤس وائف ہے، کچھ کام نہیں بھی ہے، تو ان کے لیے قرآن کو سننا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بھی مشکل ہے، قرآن کو سمجھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ان کے پاس میں نہ وہ جذبہ ہے نہ وہ کوشش ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ تفسیر کلاسز کے ساتھ میں وہ تجوید کلاسز بھی کر رہی ہیں، اسی کے ساتھ میں صحیح بخاری کے بھی کلاسز کر رہی ہیں، اس کے ایگزامز بھی دے رہی ہیں، تو الحمدللہ دیکھیے سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں ویسے ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ ہے کہ جس کے اندر پیشن ہوتا ہے، سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتی ہیں۔ اور یہی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اندر جو پسند کرتے ہیں کہ ان کی جو مشقت ہے، ان کی جو کوششیں ہیں دین کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 94 سے اس پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے، فرما دے کہ بہانے مت کرو، ہم تم پر ہرگز نہیں یقین کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے متعلق بتا چکا ہے، اور عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے، پھر تم پر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے، وہ تمہیں خبر دیں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے۔ اب یہاں پر کیونکہ سورۃ التوبہ میں جو منافق تھے، ٹھیک ہے، اب وہ جسٹ امیجن کیجئے کہ مدینہ میں ہے، اور مدینہ میں جو مخالفت کرنے والے تھے وہ یہودی، نصارہ اور منافق لوگ تھے، ٹھیک ہے۔
اب مدینہ میں جب مومنوں کو، جب رسول اللہ کو جہاد کا حکم آیا ہے، جہاد کرنا ہے، جنگ کرنا ہے. اب جنگ کس سے کرنا ہے؟ جنگ کفاروں سے کرنا ہے. اب کفار کہاں کے رہنے والے؟ کفار مکہ کی، ان سے جنگ کرنا ہے. کیونکہ مومنوں کو حکم ہوا ہے کہ جنگ کرنا ہے، تو یہ ان کو ایٹ اینی ہاؤ ان کو کرنا ہی تھا. اب مومنوں کے اندر وہ جذبات تھا، وہ ایمان، وہ تقویٰ تھا کہ انہیں جنگ کرنا ہے، جہاد میں جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ تو خواب میں بھی بتا دیا تھا، اور پہلے ہی بشارت مل گئی تھی کہ بے شک اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے، انہیں وہی غالب آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا تھا. لیکن اب اس میں سے کیونکہ جو منافق تھے، اب منافق کیسے لوگ تھے؟ منافق ڈبل فیس والے لوگ تھے، جسے ہم عام زبان میں دو گلے کہتے ہیں، دو منہ والے. دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، لیکن بظاہر مومنوں کے باتوں کو، ان کے راز، ان کے جو بھی پلاننگز ہیں، اس کو جاننا ہے اور کفاروں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، اب کفاروں کی جو بھی پلاننگز ہوں گی یا کفاروں کے بارے میں اس طرح سے مومنوں کو بتانا ہے کہ مومنوں کی ہمت پست ہو جائے، ان کا جو کانفیڈنٹ ہے وہ لو ہو جائے. ان کو اس طرح سے بتانا ہے کہ کفار جو ہے ان کی بہت زیادہ تعداد ہے، یا وہ ان کے پاس میں بہت زیادہ ہتھیار ہے، بہت زیادہ شور سے وہ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے بتانا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کی کیا ہو جائے؟ ہمت پست ہو جائے. اب کیونکہ اب مدینے میں منافق بھی ہیں، لیکن منافق ویسے تو کھلے عام سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ منافق ہیں، کیونکہ ان کا لباس بھی، پہننا، نمازیں جانا، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز تو کیونکہ مسلمانوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن دل میں نفاق تھا. اب کیونکہ اگر انہیں مسلمانوں کے ساتھ میں وہ بیٹھنا تھا، ان کا اگر انہیں مسلمانوں کے گروپ میں سے اٹھایا جاتا، نکالا جاتا، ٹھیک ہے، ان کو بے عزت کر کے، تو یہودی اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہے جو اپنے ہی لوگوں میں سے، جو مسلمانوں کو ہی اس میں سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو بے عزت کر رہے ہیں. کیونکہ اب یہودی اور نصارہ کو تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے تو مسلمانوں کا ہی چولا اوڑا ہوا تھا، تو اس طرح سے ان کو کھلے آواز آپ کی عام بھی. بہت دور سے آ رہی ہے. سب کو آواز دور سے آ رہی ہے. جی اب ٹھیک آ رہی، تھوڑی دیر پہلے دور سے آ رہی تھی، چلو آواز آ رہی. جی اگر دور سے آئے تو پھر بتائیے. ٹھیک ہے، اب ایک جنگ تبوک کے ٹائم میں، ٹھیک ہے، اب جب جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، باری باری سے اسلام کی جنگ ہو رہے ہیں، اللہ کا حکم آیا ہے کہ جنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جنگ تبوک کے ٹائم میں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سبوں نے جنگ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں سے کچھ مومن تھے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے جو منافق تھے، منافق لوگوں نے جنگ نہیں کیا جب تک کہ انہیں جنگ میں جانا تھا. ٹھیک ہے، جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے تک کے وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں جنگ کرنا ہے، ہم بھی جنگ میں شامل ہوں گے. لیکن جب مین ٹائم آتا جنگ میں جانے کا، وہ پیچھے ہٹ جاتے. ٹھیک ہے، تو یہی ہوا تھا جنگ تبوک کے ٹائم میں، جو تبوک کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، عرب میں جو تبوک کا ایریا ہے، وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی، جنگ تبوک. تو جو منافق انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے کہا تھا کہ ہم جنگ میں شامل ہوں گے، لیکن ایٹ دا ٹائم وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ جنگ تبوک کے ٹائم میں اب وہ لوگ شرکت تو نہیں کیے تھے، اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب مومن جب واپس آئے ہیں، جب صحابہ اکرام ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب واپس آئے ہیں جنگ تبوک سے، اب وہ خود کا ایکسکیوز تو پیش کریں گے نا مومنوں کے سامنے، نبی کے سامنے خود کی صفائی پیش کریں گے، ایکسپلینیشن دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے الرٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کے پاس میں آئیں گے، جو منافق ہیں وہ اب آپ کے پاس میں آئیں گے، تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے. ٹھیک ہے، بتا دیا ہے کہ ابھی آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو ضرور تمہارے پاس میں آئیں گے خود کی صفائی پیش کرنے کے لیے، اور بہانے پیش کریں گے. فرما دے کہ بہانے مت کرو. اب کیا کہا گیا کہ اب انہیں، اب تک تو انہیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا کہ تم منافق ہیں یا ہمیں پتہ چل گیا ہے بول کر. اب کہا گیا کہ اب انہیں بتا دیجئے، اب منافقوں کو بتا دیجئے کہ ابھی بہانے پیش مت کرو، تم پر ہرگز نہیں ہے، ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے متعلق بتا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے متعلق بتا چکا ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے.
پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے، وہ تمہیں خبر دیں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اب یہاں پر منافقوں کو بھی الرٹ کیا گیا ہے کہ بے شک تم اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہر کو بھی اور جو چھپی ہوئی ہے اس سے بھی۔ وہ عنقریب تمہارے سامنے اللہ کے قسمیں اٹھائیں گے۔ اب منافقوں کا رویہ یہی تھا، کیونکہ عام آدمی کا بھی فطرت میں یہی ہوتا ہے، اگر کسی کو یقین دلانا ہے کسی بات کے لیے تو چاہے وہ بچے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، یقین دلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو منافقوں کے اندر یہ عادت تھی، ان کی یہ فطرت تھی کہ اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے نرم دلی کی وجہ سے جو مومن ہیں ان کی باتوں میں آ جائے، کیونکہ وہ قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اب کہا گیا ہے وہ عنقریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تو ان سے اعراض کرو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے سبب جو وہ کماتے رہے ہیں۔ اب بتا دیا ہے کہ اب ان کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے، وہ کتنی ہی اچھی اچھی باتیں کریں، کتنی جھوٹی قسمیں کھائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الرٹ کر دیا گیا ہے کہ ابھی وہ آئیں گے آپ کے پاس میں اور ضرور کوئی عذر پیش کریں گے، ایکسکیوز بتائیں گے، لیکن ابھی ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے، وہ گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تمہارے لیے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو جائے تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ یقیناً وہ تمہارے پاس میں آئیں گے، تمہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اب کوئی بھی بہانہ بتا کر کہ جو بھی وجہ تھی ہم جنگ میں نہیں شامل ہو سکے، جو بھی ہیں، اگر آپ ان کے باتوں میں آ گئے، اگر صحابہ اکرام جو ہیں اگر ان کے باتوں میں آ گئے تو کہا گیا ہے کہ تم جو ہے راضی ہو سکتے ہو ان سے، لیکن اللہ رب العالمین نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوں گا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ امکان ہے کہ وہ احکام نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ دیہاتی لوگ، ٹھیک ہے۔ اب دیہاتی کیونکہ جو منافق تھے، ابھی منافق تو ہے، یہ منافق کہاں کے رہنے والے؟ یہ منافق مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب کچھ منافق ویسے بھی تھے جو مدینے کے باہر جو دیہات تھے، ٹھیک ہے، جو گاؤں جسے ہم کہتے ہیں، مدینے کے باہر جو دیہات تھے تو وہ ویسے بھی منافقوں میں دیہاتی منافق بھی تھے، تو لیکن کہا گیا یہ جو دیہاتی منافق ہے، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ امکان ہے کہ وہ احکام نہ جانے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے امیجن کیجئے کہ ایسے کوئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دو کوئی ہیں جو ایک گاؤں میں، بستی میں، جو ہم کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جو سلم ایریاز ہیں یا کھیڑے گاؤں جسے ہم کہتے ہیں، اسمال سٹیز تو نہیں، گاؤں جسے ہم کہتے ہیں، ویسے لوگ رہنے والے، ویسے لوگوں کے رہنے والے اگر آپ لوگ امیجن کریں گے، سوچیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ ویسے لوگ تھوڑے ہیلدی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر تھوڑی زیادہ طاقت ہوتی ہے اور زیادہ جب وہ جھگڑا کرتے ہیں تو بہت ہی زور و شور سے جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر جو لوگ جو ہائی فائی سٹیز میں رہتے ہوں گے، جو وی آئی پی سٹیز میں رہتے ہوں گے، اگر ویسے دو لوگوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو شاید وہ صرف باتوں سے جھگڑا کریں گے، لیکن جب اگر ویسے دو لوگوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہیں تو شاید مارنے کو بھی وہ ایک دوسرے کے آنکھ پر آ جائیں۔ دونوں کے جھگڑوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، دونوں کے پرسنالٹیز میں فرق ہے، ٹھیک ہے، رہن سہن میں فرق ہے، تو تھوڑے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دیہاتی منافق ہے، کہا گیا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو وہ منافق جو مدینے میں ہے، تو ان کے مقابلے جو دیہاتی منافق ہے وہ زیادہ نفاق میں پکے ہیں، ان سے زیادہ پکے ہیں نفاق میں، اور جب ان کے سامنے احکام آتے تو احکام کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور کچھ دیہاتی ویسے دیہاتی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ منافق تو ہے، منافق مطلب بس دل سے تو ایمان نہیں ہے لیکن بس دکھاوے کا ایمان ہے، تو اب اس میں مدینے کے بھی جو مین سٹی میں ہے مدینہ، وہاں کے بھی منافق ہے، اور جو آس پاس کے دیہات کے ہیں وہاں کے بھی منافق ہے۔ اب کیونکہ اب اللہ کا حکم ہے صدقہ کرنا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، اب جو منافق ہے ان کو تو یہ شو آف کرنا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، اب مال تو خرچ کرتے تھے، اس طرح سے مال خرچ کرنا ہے جیسا کوئی جرمانہ پے کر رہے، ٹھیک ہے، جیسا کوئی فائن پے کرنا ہے، جرمانہ سمجھتے ہیں اور تم پر حالت کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اب دل میں خواہش کیا ہوتی ہے؟ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو مومن ہے وہ پریشان ہو، ان کے جو حالات ہے وہ تنگ ہو جائے، یا ان پہ ایسی کوئی آزمائش آ جائے، گردشیں آ جائے، ان کے دلوں میں تو یہ ہوتا تھا انہی پر برا وقت آئے گا، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے،
اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں آیات کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہمیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے. ہم چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو، ہم کسی چیز کا اظہار کرو یا نہ کرو، جو ہمارے دل میں ہے بے شک اللہ رب العالمین جیسے خوب سن رہا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اب کیونکہ جو منافق ہے، اب ان کے دل میں کچھ اور تھا، ان کے زبان میں کچھ اور تھا. اب یہ باتیں شاید ان کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ مومنوں کو تو پہچاننا مشکل تھا، لیکن کیونکہ اللہ رب العالمین مومنوں کے دوست ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے آیتوں کے ذریعے انہیں بتا دیا ہے کہ جو منافق ہے، یہ کچھ لوگ ویسے بھی ہیں جو تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ کیا ہیں، وہ منافق ہے، ان کے دل میں نفاق ہے. اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب کچھ دیہاتی ویسے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ دیہات میں پورے کے پورے منافق ہیں، اب کچھ دیہاتی تو مومن دیہاتی بھی ہے، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ ڈفرینس آپ دیکھیے، جو منافق ہے وہ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ اسے تمام. اللہ کی قربتوں، آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی اب تھوڑی دیر بیچ میں رکی تھی، آ رہی. جی. اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربتیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آگاہ رہو، یقیناً صدقہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. تو بے شک اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور صدقہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العالمین سے قربت نزدیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے باجی، آ رہی ہے. جی. ان قریب انہیں اللہ اپنی رحمت میں لے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور سب سے پہلے لوگ میں وہ مہاجرین اور انصار ہیں سے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی اتباع کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے. مہاجرین جس نے جو جہاد میں جس نے حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے. انصار جو مدینہ میں رہنے والے مومن تھے. کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی اتباع کی ہے، اور وہ لوگ اور ان کے ساتھ میں وہ لوگ جو نیک کاموں میں ان کی اتباع کی ہے، ان کو فالو کیا ہے. تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں رہتی ہیں. جو جنتوں کی خصوصیت ہے کہ جس کے نیچے نہریں رہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں کچھ منافق بھی ہیں اور کچھ اہل مدینے میں سے بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. اب کہا گیا ہے کہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں کچھ مدینے میں سے منافق ہیں اور کچھ دیہاتی منافق ہیں جو اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے. بے شک جو صحابہ کرام ہیں، جو رسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں نہیں پتا، رسول اللہ کو نہیں پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، کون منافق ہے کون نفاق جس کے دل میں ہے. لیکن اللہ بتا رہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے. تو بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے دلوں کے راز جاننے پر. اگر وہ زبان سے کہتے بھی ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا، یہ منافق ہے. ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے. 2 بار انہیں زندگی میں بھی، دنیا میں بھی انہیں عذاب ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ تو انہیں عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، منافق کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ منافق کون ہے. اور منافقوں کی سزا بھی بتا دی گئی ہے کہ ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، ایک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا، کچھ عمل اور کچھ برے کیے. قریب ہے اللہ ان پر توجہ فرمائے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب سورۃ التوبہ جس بیس پر رکھا گیا ہے کہ توبہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بار بار اپنی صفاتیں بیان کی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سورہ. یہاں پہ توبہ کا ذکر زیادہ ہے، 19 بار یہاں پہ توبہ کا ذکر آیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اگر منافق ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی اصلاح کر لے
تو توبہ کر لے، ٹھیک ہے، وہ ایمان لا لے، تو ان کی جو بھی گناہ ہیں بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے ان کی گناہوں کو معاف کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ویسے بھی ہیں اور کچھ ویسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اب کچھ صحابہ کرام، دو تین شاید تین تھے، ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کرام ویسے تھے، اب کیونکہ جنگ تبوک میں جانا تھا، جنگ کے لیے جانا تھا، اب اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، لیکن جو صحابہ اکرام تھے، تین جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف سستی کی وجہ سے، بیکاز آف لیزینس، کہ بہت زیادہ تپش سفر ہے، لمبا سفر ہے، تپش ہے، ٹھیک ہے، موسم کی شدت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، یا پھر اپنے مالوں کی محبت کی وجہ سے۔ اب وہ موسم ویسا تھا جہاں پہ جو فصلیں اگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ اپنی مال کے محبت کی وجہ سے وہ لوگ، ٹھیک ہے، ان کے دل میں ایمان تو تھا لیکن بس معمولی سی وجہ کی وجہ سے وہ کیا ہوئے، وہ لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ اب جب وہ واپس آئے، جب مومن جب واپس آئے تو ان سے تمام مومن نے کیا کیا، بائیکٹ کیا، ان سے بات نہیں کی، ایون جب تو کہا گیا ہے وہ اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اب انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کیا، انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور کچھ عمل، اب کچھ ان کے نیک عمل بھی تھے کیونکہ وہ ان کے دل میں ایمان تھا، اب برے عمل یہ تھا کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ قریب ہے اللہ ان پر توجہ فرمائیں گے۔ اب ان لوگوں نے بہت زیادہ توبہ کی، بہت زیادہ توبہ کی، کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، مسجدوں کے جو مینار ہوتے اس سے ایسا چپکا لیا تھا، دن رات وہاں پر رہتے، روتے، مغفرت طلب کرتے، توبہ مانگتے، ان کے اب اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، ان پر توجہ فرمائی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس کے ساتھ انہیں پاک صاف کیجئے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اچھی آواز۔ جی، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کی توبہ اور صدقہ قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرما دیجئے عمل کرو، بس انقریب اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول اور مومن دیکھیں گے، اور انقریب تم چھپی اور کھلی بات کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے، وہ تمہیں خبر دیں گا جو تم کچھ کیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی، اب انہوں نے کیا کیا، اپنا مال، وہ رسول اللہ کے پاس میں آ کے اپنا مال جو تھا صدقے کے طور پہ مال دیا، تو اللہ نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے مالوں میں سے کچھ حصہ قبول کیجئے، ٹھیک ہے، جب آپ ان کا مال قبول کریں گے تو انہیں اس بات کا کانفیڈنٹ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ بے شک ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اور جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کے لیے دعا جب آپ کریں گے تو ان کے لیے باعث سکون ہے، ان کے دل اطمینان پا لیں گے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کی توبہ اور صدقہ قبول کرتا ہے؟ تو بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جب تک کہ ہماری جان ہمارے حلق میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری موت سے پہلے کے کچھ وقت، کچھ مرحلہ موت سے پہلے کا، جب تک کہ ہماری توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، جب تک کہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے، جسٹ 1 منٹ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ اور صدقہ قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور فرما دیجئے عمل کرو، بس انقریب اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول اور مومن دیکھیں گے، اور انقریب تم چھپی اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے۔ دیکھیے ہمیں اللہ رب العالمین بار بار ریمائنڈ کرتے ہیں کہ بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس بات کا ہمیں بار بار ریمائنڈر ملتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں بس توبہ مانگنا آنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا آنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی باتیں اگر ہم سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ قرآن کو سننا بھی باعث برکت ہے،
قرآن کو پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بھی باعث برکت ہے. یہ ہماری فلاح کے لیے ہے، ہماری کامیابی کے لیے ہے. اگر ہمارے دلوں میں، اگر ہمارے دل چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں بدلاؤ آنا چاہیے قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر. کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس آیتوں کو، ان قرآن کو، اس کتاب کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ پہاڑ دیکھیے کتنا مضبوط ہوتا ہے. کہا گیا ہے کہ اگر پہاڑ پر اس کو نازل کر دے تو پہاڑ بھی، ٹھیک ہے، خوف الہی سے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اگر یہ آیتیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہے تو الحمدللہ. ٹھیک ہے، اگر نہیں، اگر ہم میں کوئی بدلاؤ ہی نہیں آ رہا ہے، کچھ ہمارے عمل میں کچھ چینج ہی نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے یہاں پہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن ویسی کتاب نہیں ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی، نہیں. اور یہ ایسی کتاب ہے، یہ تو ہے کہ بے شک اگر ہم ایک بھی آیت پڑھیں، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس ایک آیت سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے. لیکن اکارڈنگ میرے جو صحیح طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، وہ اس طرح سے کہ جب تک کہ ہم شروع سے نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ پارے سے جب تک کہ ہم نہیں پڑھتے سیریل وائز، تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کب کون سا واقعہ ہوا ہے، کیا وجہ تھی آیت نازل کرنے کی، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ، تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور قرآن ایک ہی بار پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ نے بس ایک ہی بار ترجمہ پڑھا، پھر دوبارہ سے بس صرف تلاوت پہ ہی فوکس کیا، تو ہمیں بس ایک ہی بار قرآن پڑھنے پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمیں قرآن جب تک ہم بار بار نہیں پڑھیں گے، کہیں بار نہیں پڑھیں گے، تو قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. قرآن کا جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے جب تک کہ ہماری حیاتی ہے تب تک کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، اور ایٹ اینی ہاؤ چیک کرنا ہے جو آیتیں آتے ہیں، جو احکام آتے ہیں، اس میں سے ہم کتنے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے اعمال ہیں، ایسے احکام ہیں جو ہمارے لیے بہت ایزی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. بس کچھ باتیں ہیں، فار ایگزامپل اگر صرف جہاد کی ہم آیتیں لے لیں تو ایسی کچھ باتیں ہیں جو شاید ہمارے گھر کے جو بھی مرد حضرات ہیں ان کے لیے ابھی کرنا شاید مشکل ہے، لیکن باقی کے جو بھی احکام ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ایسے احکام ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بس کوشش کرنا ہے قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، تلاوت کرنے کی اور ترجمے کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے، تو تلاوت ہی کافی نہیں ہے، ہمیں صرف اجر نہیں کمانا ہے، ہمیں ہماری جو کامیابی کا راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے ہمیں وہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے سورۃ یونس کی کچھ آیتیں رکھے گئے ہیں. سورہ یونس مکمل ہے اس پارے میں. اب جو یونس علیہ السلام کے بیس پر اس سورہ کا نام ہے یونس. اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام را، جس کا کوئی میننگ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. اور کہا گیا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں خوشخبری دے، یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بہترین مقام ہے. کافروں نے کہا یقیناً یہ تو کھلا جادوگر ہے. ٹھیک ہے، اب کہا جی کیوں لوگوں کو تعجب کیوں ہو رہا ہے. ابھی آپ سوچئے کہ لوگوں کو تعجب ہونے کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلی بات تو نہیں ہوا ویسا کہ کسی نبی کو مبعوث کیا گیا ہے یا کوئی آیت، کوئی کتاب کو نازل کیا گیا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی نبیوں کو مبعوث کیا گیا تھا اور انہیں بھی کتابیں دی گئی تھی، انہیں بھی صفحے دیے گئے تھے. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے کہ لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دے. اب ڈرایا بھی گیا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بہترین مقام ہے. کافروں نے کہا یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے. ہر نبی کے ساتھ میں یہی ہوا ہے، سب نے کیا انہیں بلیم کیا ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا ہے، اگر وہ اژدھا بنا ہے، تو لوگوں نے کیا کہا یہ تو کھلا جادو ہے. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمینوں اور آسمان کو بنایا، وہ بھی 6 دنوں میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے. پھر عرش پہ بلند ہوا، اس کے بعد زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد، 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے عرش پر بلند ہوا. ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس میں ہر چیز ایک پلاننگ کے حساب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بس یوں ہی نہیں ہو جاتی ہے. یہ یوں ہی ہونا، اتفاق نہ اتفاقی، یہ ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر کام کے لیے تدبیر کی ہے، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اس کی اجازت کے بعد کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
تو یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو ہمارا جواب ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم نصیحت حاصل کریں گے. اسی کی طرف ہم تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. بے شک آپ کو مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پیدا کرتا ہے. اس کا وعدہ قیامت کا وعدہ سچا ہے. جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے، یہ وعدہ سچا ہے. جس سے برے اعمال کیا، کفر کیا، اس کے لیے جہنم ہے، یہ وعدہ سچا ہے. اور بے شک وہی پیدا کرتا ہے پھر اس سے دوبارہ لوٹائیں گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے انہیں ان کے نیک اعمال کی انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ سوچیں اگر کھولتا ہوا پانی، اگر تھوڑا بھی پانی ہم بوائل کرتے ہیں وہ پانی پینا ہمارے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہنم لوگ کی کیا سزا ہے کہ کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اسی کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے ان چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ آیت کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو جانتے. ابھی آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت تھی کہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرے کہ کس طرح سے چاند، زمین، آسمان بنائے گئے ہیں. ہر چیزوں کو ہمارے لیے، ہمارے عبرت کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے کہ ہم سبق لیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم غور و فکر کریں، ہم تدبر کریں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو صحیح انداز میں ایک مختصر طرح سے بنایا ہے، پری پلان کی تدبیر کے ساتھ میں. ابھی آپ سوچیں کہ وہی تو اللہ ہے، وہ ایک ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. کیا کوئی بھی ہستی کسی اور کو بھی، آپ جو الگ ریلیجس میں کسی اور کو خدا مانتے ہوں گے، کسی کو بھی امیجن کیجئے یہ ہمارے معاشرے میں جو مسلمان مزاروں پر جا کر، خبروں پر جا کر جو جس کو خدا سمجھتے ہیں انہیں امیجن کیجئے کہ کسی کے بھی بس کی بات ہے چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو بنانا، یا آسمان سے بارش برسانا، یا مرے ہوئے کو زندہ کرنا. کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی انسان کیا ہوتے جا رہا ہے؟ انسان گمراہ ہوتے جا رہا ہے. ابھی جسٹ ہم اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے کہ جو لوگ مزاروں کی پرستی کرتے، ٹھیک ہے، مزاروں پر جاتے ہیں، اس پہ سجدے کرتے، تو اس میں جو اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، سب کے سب وی آئی پی پرسنالٹیز دکھ رہی ہیں دیکھنے پر. ٹھیک ہے، لیکن خبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر جو مرا ہوا انسان ہے اس کو ابھی ایک نیا طریقہ چوز کیا. ٹھیک ہے، پہلے تو صرف چادر تھی، ٹھیک ہے، چادر اور پھول دے. اب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ٹوپی بھی پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹوپی پہنانا ہے، اس کے اوپر شال پہنانا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ شرٹ یا کچھ اس طرح سے کپڑا جس طرح سے کوئی زندہ انسان کو پہناتے اس طرح سے. تو یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو شیاطین اب انہیں یہی کام کیا کرتے ہیں، شیاطین برے کاموں کو ہی انہیں خوشنما بناتے ہیں. اب وہ لوگ برے عمل کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن اسے ہی شیاطین کیا کرتے ہیں، انہیں خوشنما بناتے ہیں. اب انہیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، ہم کوئی جو اندر بزرگ ہے یا جو ولی ہے ہم تو ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یہ کیا، یہ شرک ہے، یہ کھلا شرک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کھول کھول کر اس کی نشانیاں بتائی ہے. یہ میں نے بنایا ہے، میں قادر ہوں، اور تمہیں اسی کی طرف، مطلب ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے ان چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ آیت کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی بار آیتوں میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کو بنایا گیا ہے، بار بار اللہ رب العالمین کا یہ رول ہے، قرآن کا یہ قانون ہے کہ بار بار باتوں کو دہرایا گیا ہے. کیونکہ ہماری فطرت میں کیا ہے، جب تک کہ ہم بات دہرائی نہیں جاتی ہے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر ہمیں کسی کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ یہ اس کی امپورٹنس بتانا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے تاکہ ہمیں اس کا امپورٹنس سمجھ میں آئے، یقین آ جائے کہ بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں یہ بتایا ہے. بے شک رات اور دن کی بدلنے اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو دن کو روک لے، ٹھیک ہے، اگر ایک سیکنڈ بھی آگے نہ بڑھے تو کون ہے جو ایک سیکنڈ بھی دنیا کو، اس وقت کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ کیا کوئی بوت ہے، یا کوئی دھاگا ہے، کوئی انڈا ہے، کوئی جھاڑو ہے، کوئی خبر میں جو مزارے ہیں وہ ہیں؟ کون ہے جو وقت کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے کہ رات ہی رات رہے، دن ہو نا، تو کون ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے؟ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے
اور جو ہماری آیت سے غافل ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ویسے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بس مست مگن ہے اپنی ہی زندگی میں، ٹھیک ہے. انہیں بس خود کی نفس کی پرواہ ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب اٹھنا ہے، اور ٹھیک ہے انہیں کچھ مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح سے زندگی جینے کا حکم دیا ہے. بس اس طرح سے ہے، اتنا مگن ہے، بس فکر ہے، خود کی فکر ہے، خود کے گھر والوں کی ہے، لیکن دنیا و آخرت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہا گیا کچھ لوگ ویسے بھی ہیں، جو ایسے لوگ وہ ہیں جسے امید ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ سوچیے اتنے ایگزامپلس ہمیں ملتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہی کتنے سارے افراد ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں کتنے سارے مرحوم ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میت کے سامنے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، میت کے سامنے بیٹھ کر ہی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج یہ گیا ہے، آج یہ گئی ہے، تو کل ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی تو ملاقات کرنا ہے، ہمیں بھی تو اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت ہے، ابھی بہت زیادہ وقت ہے، یا بہت ابھی زندگی باقی ہے. بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی نا امید نہیں رکھتے، اب جسے امید ہے، جس کے دل میں خوف ہے، وہ کوشش کریں گے، وہ مشقت کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن کہا گیا کچھ لوگ ویسے ہیں جو دنیا کی زندگی پر خوش ہے اور اسی پر مطمئن ہے. تو ویسے لوگوں سے ہمیں پناہ مانگنا ہے جو بس دنیا کی زندگی پر خوش ہے، مطمئن ہے، جس کے چہرے پر اگر ایک سیٹسفیکشن لگتا ہے دنیا کے تعلق سے، تو ہمیں ویسے لوگوں سے پناہ مانگنا ہے. ہمارے دلوں میں ایک خوف ہونا چاہیے، ہر پل ہمیں خود کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے نگرانی میں ہیں، ہمیں جانا ہے، کسی بھی وقت جانا ہے، ٹھیک ہے. وہ سرپرائز ہے ہمارے لیے، ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے. ہمیں اتنا بے فکری سے زندگی کو نہیں جینا ہے. اور جو ہماری آیت سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کے بدلے جو وہ کیا کمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، جو وقت، جو مہلت ہمیں ملی، ہمیں اس میں خوب کمانا ہے، خوب نیکیاں کمانا ہے، تاکہ جو بھی نیکیاں ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے جنت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے. اب بے شک جو ایمان لائے، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ میں جس نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان کی دعا اس میں یہ ہوں گی، اب جنت میں جو جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیے جو جنت میں جائیں گے ان کی دعا یہ ہوں گی، اے اللہ تو پاک ہے. کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو پاک ہے. اور اللہ رب العالمین کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. جب اب بندے اس کی پاکیزگی بیان کرتے، جب اس کی حمد بیان کرتے، تو اللہ رب العالمین کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، وہ بندے بہت پسند آتے ہیں. اور بے شک جنت میں چرندوں پرندوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور ان کی دعا، جنتیوں کی دعا کیا ہوں گی؟ اے اللہ تو پاک ہے. اور ان کے آپس کی دعا اس میں سلام ہوں گے، ٹھیک ہے. جب ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. اور ان کی دعا کا خاتمہ، دعا کا اینڈ کس طرح سے ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو بہت جلد بھلائی دینے کی طرح جلد نقصان پہنچائے تو ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے. تو جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں ہی حیران پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بے شک اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو आवाज ब्रेक हो रही है. بس بریک ہو رہی ہے. جلد بھلائی دینے کی طرح جلد نقصان پہنچائے تو ان کی طرف کی مدت پوری کر دی جائے. دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھلائی دینے میں جلدی کرتے ہیں، لیکن برائی، جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی کفر کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ابھی بھی دنیا میں صحیح سلامت ہے. جو چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہی چیزوں سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر اللہ انہیں برائی بھلائی دینے کی طرح جلد نقصان پہنچانے کی میں بھی جلدی کرے تو ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے. تو جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں ہی حیران پھرتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ जी आ रही है आपके लिए. جی آ رہی ہے. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر بیٹھا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے. یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ ایک حد تک جب اسے خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو شاید کہیں نہ کہیں خوشی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے. لیکن یہ ایمان والوں کی صفاتیں نہیں ہے. ہم جو ایمان والے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے یا ایمان کی کمزوری ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی خوشی ملتی ہے
جو کوئی اچھی بات ان تک پہنچتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اسی طرح چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کے وقت جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے عمل مزین کر دیں گے تو وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب شاید بہت سارے انسانوں کی فطرت بھی ہوں گے یہ، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی ان پر کوئی آزمائش آئی تو بس بہت زیادہ نمازوں کی پابندی کیے، ٹھیک ہے، دعائیں مانگی، تہجد پڑھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہے۔ اب جیسی وہ چیز دور ہو گئی تو بس آپ واپس سے کیا کیا، اپنے روٹین میں آ گئے۔ تو کہا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے اس سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی یا کبھی انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ اب بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ اب کہا گیا کہ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے بستیوں کو ہلاک کیا ہے کیونکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا، انہیں مہلت دی گئی، جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ ابھی دیکھیے ایک بات کفاروں کو بتائی گئی ہے، یہ بات کفاروں تک پہنچائی گئی ہے کہ بس ایمان نہیں لانے کی وجہ سے بہت سارے بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اگر بے شک وہ کفار اس وقت جو موجود تھے، جو اب موجود ہے یا جو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے انہیں بھی عذاب دینے پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں قرآن اس کے سوا لے آئے یا اسے بدل دے، فرما دے میرے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے یا جو لوگ آیاتوں کا انکار کرتے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیتیں بدل دے یا قرآن کو بدل دے، تو آپ فرما دے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ ابھی آپ سوچیے ایک کتاب پہلے سے جب اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی، دنیا بنانے کے 50,000 سال پہلے ہی اس کتاب کو بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ہر چیز واضح واضح طور پر لکھ دی گئی تھی۔ اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اس کتاب کو بدل دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ انہیں جواب دے دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب تو رسول اللہ نے لکھی نہیں ہے، یہ کتاب کسی نبی کی طرف سے یا کسی فرشتے کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو بدل دے۔ کیا کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے آپ تو صرف اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے مطالبہ کیا، ان لوگوں نے بلیم کیا، الزام لگایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب رسول اللہ نے خود اپنی طرف سے ہی بنا لی ہے یا اپنے طرف سے ہی لکھی ہے۔ جسٹ سوچئے کہ اب جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہم جب قرآن کا مطالبہ کریں گے تو قرآن میں ہمیں اب جو سب سے پہلے انسان بنائے گئے ہیں آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کس طرح سے ایک سیناریو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا۔ تو نبی کو کیا پتا کہ بہت پہلے یہ سب واقعہ ہوا ہے۔ اگر پہلے کی بات پتہ بھی چلتی ہے، پاسٹ کی بات اگر کسی کتابوں سے اگر ہم معلوم بھی کریں، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے ایگزیکٹ تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو نبی کیا بتائیں گے کہ قیامت کے دن کا منظر جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے، کس طرح سے آسمان اور زمین پھٹیں گی، یہ نبی کو کیا پتا، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا جو انٹریکشن ہمیں بتایا گیا، کنورسیشن، وہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ تو بہت آگے کی بات ہے، کوئی نبی نہیں بتا سکتے، نہ کوئی فرشتے نہ کسی انسان کی بس کی بات ہے کہ بتائیں اتنے سالوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، کس کا کیا ریاکشن ہوگا، کفار کیا کہیں گے یا جنتیاں کیا کہیں گے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی کتاب لکھی گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول نے، نبی نے اپنے دل سے بنا لی ہے۔ فرما دے اگر اللہ چاہتا تو نہ میں اسے تمہارے سامنے پڑھتا اور نہ تمہیں اس کی خبر دیتا، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ سب چیزیں نہ ہوتی، بس میں تو اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیت کو جھٹلائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کون جھوٹ ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلائے۔
بے شک جو مجرم ہے وہ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو ان چیزوں کی خبر دیتے ہو جنہیں وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع دے سکتے۔ ٹھیک ہے، نفع دینے والی بھی ذات اللہ کی اور نقصان دینے والی بھی ذات اللہ کی، لیکن افسوس ہے کہ آج کل بہت سارے بندے، اللہ کے بندے اس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں کہ ان کے عقیدہ یہ ہے کہ فلاں فلاں چیز ہے جو ہمیں نفع دے سکتی ہے، یا فلاں فلاں چیز ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، لیکن نفع دینے والی ذات یا نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی بھی سفارشی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مثال لے کر بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو ہم زندگی جی رہے ہیں اس کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گنجان ہوئی، جسے انسان اور چوپاہوں کھاتے ہیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین شاداب اور خوب مزین ہو گئی تو اس کے رہنے والے گمان کر بیٹھے کہ یقیناً وہ اس پر قادر ہے، تو رات یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں مفصل بیان کرتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے جی آ آواز۔ رہی ہے۔ جی، تو دیکھیے ہمیں کیونکہ زندگی دنیا کی مثال کہا گیا ہے کہ اس طرح سے جب آسمان سے بارش برستی ہے، جب آسمان سے پانی برستا ہے تو جو بے جان زمین ہے جہاں پر کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس زمین کو پانی کی وجہ سے وہ شاداب ہوتی ہے، اس میں سے پھل اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، وہ جو زمین ہے، جو پھل ہے، جو پودے، ہمیشہ یہ کیا ہے، فائدے مند ہے کیونکہ وہ ہری بھری ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اچانک سے، ٹھیک ہے، رات یا دن کا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس طرح سے ہلاکت ہوتی ہے کہ واپس سے وہ بنجر زمین ہو جاتی ہے، جیسے کہ وہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں، جیسے وہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم زندگی جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہم زندگی جیئیں گے، لیکن ایسا ایک وقت آئے گا، اچانک سے ایسا وقت آئے گا ہماری موت کا وقت کہ ہمیں لگے گا جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ ہمیں کیا، جب جو بھی انسان چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو گھر میں سے جو انسان چلے جاتا ہے، جو ہمارے اپنے جو فوت ہو رہے ہیں، جو فوت ہوئے ہیں، تو دیکھیے یہ قدرت ہے، یہ نیچر ہے، 2 3 4 دن کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہمیں کہ وہ تھے، ٹھیک ہے، بس کچھ دن تک ہم ان کی یاد کرتے ہیں، کچھ 1 2 سال اگر بہت نزدیکی ہے، ٹھیک ہے، اگر سگا خون ہے تو بس جو دلی یاد آتی ہے وہ 1 2 سال ہے، پھر بعد میں ہم اتنے ہماری جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ابھی ہم نے کچھ پل ساتھ میں گزارے تھے۔ یہ فیکٹ ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ ہم کتنے بھی جس سے ہم کتنے بھی محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہمارے اگر باپ ہے، دادا ہے، ٹھیک ہے، اگر جو بھی شخص، کیونکہ عورتوں کو تو حکم نہیں ہے کہ خبر میں جانا ہے، قبرستان تک جانا ہے، انہیں دفن کرنا ہے، یہ آدمیوں کے لیے، تو کتنی بھی محبت ہو، ٹھیک ہے، اگر قبرستان میں دفن کر کے ہی واپس لوٹتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے کہ دفن ہونے والا میرا باپ ہے یا میری ماں ہے، یہ سوچ کے وجہ سے یا اس محبت کی وجہ سے کوئی ہوں گے کہ 4 5 گھنٹے بھی یا رات بھر رکے ہوں گے قبرستان میں، قبر کے پاس میں، تاکہ جو مرنے والا ہے اس کو تھوڑی تسکین مل جائے کہ اب اس کے ساتھ میں کچھ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر کتنی بھی محبت ہو، بعد میں وہ واپس، انہیں ایک جلدی ہوتی ہے، آپ نے اگر نوٹس کیا ہوگا، اور فوراً لوٹ کر ہی جب ہی واپس آ جاتے ہیں قبرستان سے، جب ہی واپس آ جاتے ہیں۔ کتنا ہی سگا خون باپ نے بیٹے کو دفن کیا ہو یا بیٹے نے باپ کو، کوئی بھی آپ نے ابھی تک کوئی ایگزامپل نہیں دیکھا ہوگا کہ رات بھر یا دن بھر بس قبرستان میں قبر کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تاکہ سامنے والے کو تھوڑی تو ہمت مل جائے، تھوڑی تسکین ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بس دنیا کی مثال، ہماری زندگی کی مثال بھی ویسی ہے، اس طرح سے ہم ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔
اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو بے شک اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اور مزید بھی اجر ہے۔ اب جن لوگوں نے ایمان لائے، نیک صالح اعمال کیے، بھلائی کی، ان کے لیے بہت ہی بہترین بدلہ ہے اور مزید اجر ہے، اور ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی چھائی ہوں گی اور نہ ذلت ہوں گی۔ یہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا قیامت کے دن اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور انہی سے گم ہو جائے گا جو وہ افترا باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بے شک جس کو وہ مانتے ہیں دنیا میں ان سے وہ گم ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن بنانا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خود بنا لے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ سوچیں کسی کی بھی بس کی کوئی سائنٹسٹ، کوئی ریسرچرز، کتنا ہی اسکالر ہو، کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے ہمیں پاسٹ کی باتیں بتائے، کون سے نبی کے ساتھ میں کیا واقعہ ہوا ہے، کس طرح سے عذاب آیا ہے، کس طرح سے کفاروں نے کہا ہے، یا جو قوم کے سردار گزرے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ کسی کیا پتا، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ قرآن بنانا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خود بنا لے، اور لیکن یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے تفصیل ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو پہلے کتابیں گزری ہے ان سب کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس سے خود بنا لیا ہے، فرما دے تو پھر تم بھی ایسی جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نبی کی طرف سے ہے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کتاب نبی کی طرف سے ہے تو تم بھی اس جیسی کتاب بنا لو، اگر تم اتنی ہمت رکھتے ہو تم بھی کیا کرو، اس جیسی کتاب بنا لو، یا سیکنڈ انہیں بلا لاؤ جسے تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تو بے شک اللہ رب العالمین کفاروں سے کہیں گے قیامت کے دن کہ اب انہیں بلا لاؤ جسے تم دنیا میں اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ پھر کوئی ایسی بستی نہ کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو تو اس کے ایمان لانے سے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ اب کیونکہ اس میں سورۃ یونس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا گیا تھا، شاید عراق، ہاں عراق کی سرزمین میں، عراق کی بستی میں نینوا نام کی ایک شہر تھا، نینوا، تو وہاں پر بھیجا گیا تھا جو بہت زیادہ آباد تھی۔ ٹھیک ہے، اب یونس علیہ السلام نے، کیونکہ ہر نبیوں کا یہی ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہ تھے، اب یونس علیہ السلام نے بھی اپنی جو قوم کے لوگ تھے انہیں بہت سمجھایا، ٹھیک ہے، انہیں دین کی دعوت دی، بہت مشقت کی۔ ایٹ دا اینڈ کیونکہ جب وہ ناراض ہو گئے، جب ان کی قوم بات نہیں مان رہی تھی تو وہ ناراض ہو گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ کا حکم نہیں آیا لیکن وہ ناراض ہو گئے اور خفا ہو گئے، تو وہ بنا حکم کے ہی انہوں نے کیا کیا، یونس علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وہاں سے ہجرت کی اور وہاں سے نکل گئے۔ انہیں اللہ کا حکم نہیں آیا تھا لیکن بنا حکم کے ہی وہ کیا ہو گئے، اس بستی سے نکل گئے۔ اب کیونکہ انہوں نے اپنے بستی والوں کو ڈرایا تھا کہ عذاب آئے گا، تو اب جیسے ہی وہ اس بستی سے باہر نکلے تو جو بستی والے تھے انہوں نے جو عذاب، جس طرح سے آنے کے عذاب کی شروعات ہو رہی تھی، عذاب آیا نہیں تھا، اس کے جو اسٹارٹنگ سے جو ہوائیں تھے، جو بادلیں، جو آوازیں، تو وہ لوگ پہچان لیے کہ یہ ہے نا، یہ مینس عام بادل نہیں ہے، یہ عام آوازیں نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو بستی والے تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عذاب ہے، بے شک جو رسول مبعوث کیے گئے تھے یونس علیہ السلام، ان کی ناراضگی تھی، انہوں نے غصے میں ناراض ہو کر وہ اس بستی سے چلے گئے، اور جس بات کا وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ عذاب آئے گا تو یہ اس کی شروعات ہے۔ تو وہ بستی والوں نے کیا کیا، بستی والوں نے توبہ کی، انہوں نے ایمان لے آیا، انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی توبہ کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے ان سے جو عذاب تھا وہ ہٹا دیا، ان کے ایمان لے آنے کی وجہ سے ان سے جو عذاب تھا وہ دور کر دیا گیا ہے۔ تو پورے نبیوں میں واحد ایک بس یونس علیہ السلام ویسے نبی ہے جس کے بستی پر، جن کی امت پر عذاب کو آتے آتے عذاب کو ٹالا گیا ہے، عذاب کو دور کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے وہ ٹالا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے۔ جتنے بھی بستیوں پر عذاب آیا ہے
تو انہیں ہلاک کیا گیا ہے، لیکن واحد یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی تھی جس نے توبہ کی ہے اور ان کی توبہ کی وجہ سے ان پر عذاب آنے والا بھی دور کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کی بنا اجازت کے بنا حکم کے وہ خود ہی سے چلے گئے تھے، تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح سے سمندر میں تھے اور سمندر میں تھے اور کشتی پر سوار تھے، ٹھیک ہے، کشتی پر سوار تھے۔ اب کشتی جو جا رہی تھی اس میں ایسا تھا کہ کشتی میں کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ شاید ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کے عمل کی وجہ سے بولو یا جس کے ویٹ کی وجہ سے، مطلب ایک تھوڑا ایکسٹرا ویٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس میں سے کسی ایک کو مطلب ہم سمندر میں پھینک دیں گے، کیونکہ اوور ویٹ کی وجہ سے شاید کشتی نہیں چل رہی ہے، تو ہم کسی ایک کو کیا کریں گے، سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو زمانے کا جو تھا طریقہ، ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں، چیٹس جسے ڈالنا کہتے ہیں، خوراک اس میں اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، چیٹس ڈالا تھا اور چیٹس پہ بار بار یونس علیہ السلام کا ہی نام آ رہا تھا، تو انہوں نے اس نام، کیونکہ انہی کا نام بار بار آ رہا تھا، تو کہا شاید اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ کہے گا یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بنا ہی وہ خود ہو کر انہوں نے ناراض ہو کر وہ بستی کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اب مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ ابھی آپ سوچیں سمندر میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے کیا کی تھی، دعا مانگی تھی، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اور ان کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اللہ کی ذات پاک ہے اور انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس دعا کی وجہ سے پھر انہیں مچھلی نے ایک خشک زمین پر پھر انہیں اگل دی تھی۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس کلمات کو نہیں پڑھتے یا اللہ سے پاکیزگی بیان نہیں کرتے یا توبہ نہیں کرتے تو وہ قیامت تک کے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، لیکن کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، اور جو مچھلی ہے، مچھلی نے انہیں واپس سے ایک ایسی زمین پر اگل دی تھی جہاں پہ خشک زمین تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے پھر اس زمین کو شاید وہاں پہ کچھ ایسی کھانے پینے کا سامان یا کچھ ایسی بیل بھی وہاں پر اگ گئی تھی تاکہ ان کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو بس یہ اسی لیے ہے کیونکہ اگر اللہ چاہے تو ہم پر بھی، اگر اس قوم، کیونکہ وہ قوم پر تو عذاب آ رہا تھا، کیونکہ ان کی ہلاکت تھی، لیکن ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر جو عذاب آنے والا ہے اس کو ٹال دیا۔ تو بے شک اگر ہم بھی استغفار کو پکڑیں گے، اگر ہم بھی استغفار کریں گے تو جو بھی ہم پر آزمائشیں آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، جو آنے والی ہوں گی، جو بلائیں ہیں، جو حادثے ہیں، جو مصیبتیں، تو بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے اس کو ٹالنے پر۔ تو ہمیں استغفار کی کثرت کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں بخشش مانگنا ہے، ہمارے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے، کہ اللہ تو ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، ہم سب کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہاں پر 11 پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، اس میں 3-4 آیتیں سورۃ الہود کی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ میں سفر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پارے کے آخری 2 آیتوں کے ساتھ میں اس کا احترام کریں تلاوت کے ساتھ میں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔